السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 77واں سبق ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے ان کو مال و دولت سے زیادہ حکمت اور بصیرت کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ قدم ہم لوگ ایسے اٹھاتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے بس یہی دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ ہماری قوم کو بصیرت عطا فرما کہ کیا کام کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کس جگہ پہ کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے۔ اگر آپ واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی میسج آیا تو کس میسج کو آگے فارورڈ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کس میسج کی پبلسٹی کرنا چاہیے، کس کی نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگوں میں اس کی بھی بصیرت اور سینس نہیں ہے۔ یہ سب باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چند دنوں پہلے ہمارے چند نوجوان جو جالنہ سے سفر کر کے بھوپال کے اجتماع کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ حادثہ ہو گیا اور 4 نوجوان اس کے اندر شہید ہو گئے۔ اب ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہیں ان کا مقام کتنا اونچا ہے، کتنا مقام ان کا مرتبہ اور بڑا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مر جائے تو ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ شہید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بارے میں علم ہے، تم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ نے ان کے مقام کو اتنا بڑا فرمایا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ ان کی تصویریں واٹس ایپ کے اوپر ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہیں۔ ایک دن میں وہ تصویریں 15 20 مرتبہ آ رہی ہے۔ ان میں سے بعض ہمارے بھائیوں کی تصویریں ایسی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، ان کی جو حالت ہے۔ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واٹس ایپ ہمارے بچے بھی استعمال کرتے ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی استعمال کرتی ہے، اور بہت سارے کمزور دل کے لوگ بھی جو ایسی تصویروں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ جو بیچارے نادان لوگ ہیں جو اس کو ادھر سے ادھر فارورڈ کر رہے ہیں ان تصویروں کو، ان کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ان نوجوانوں کی جگہ پہ اگر ان کا سگا بھائی ہوتا تھا، ان کا باپ ہوتا تھا، ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا تھا تو کیا وہ اس کی بھی تصویروں کو ایسے ہی ادھر سے ادھر فارورڈ کرتے تھے کہ وہ ان کی تصویروں کو اس حالت کے اندر دیکھے جس حالت میں وہ نوجوان ہیں؟ ہم کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ایسی جو تصویریں ہیں ہم اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نہ فارورڈ کرے، زیادہ سے زیادہ اس کی پبلسٹی نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرے، اور ان کے لیے اگر ہم کو میسج ہی کرنا ہے تو ہم اس طریقے سے ٹائپ کریں کہ بھائی ہمارے چند نوجوان وہ اللہ کے راستے میں اجتماع میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، ایک حادثہ ہو گیا، 4 نوجوان شہید ہو گئے، آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے رشتہ داروں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان میں سے ابھی ہاسپٹل میں ہیں ان کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ یہ میسج لکھ کر لوگوں کو بھیجنے کا ایک طریقہ ہے، مگر لوگ جس انداز سے بھیج رہے ہیں اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ لوگ ان کا غم منانے کی بجائے اس کو زیادہ سے زیادہ شائع کرنا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اطلاع دینا اپنے لیے بڑے اجر کی اور ثواب کی چیز سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اس بات کا حکم دیا ہے اپنے مسلمان بھائی کی ہم پردہ پوشی کرے، چاہے وہ کسی بھی حالت کی کوئی بھی کنڈیشن ہو، اس کنڈیشن کی پردہ پوشی کرے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، آج کل لوگوں میں ہوڑ لگی ہوئی ہے، ان کو اگر کوئی میسج آیا
ان کو یہ لگتا کہ اس کی تحقیق مت کرو، بغیر تحقیق کے بس اب اس کو جتنا جلدی ہو سکتا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں یہ میسج لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. تو وہ کمپٹیشن کے اندر لوگ دھڑا دھڑ بغیر سوچے بغیر سمجھے اندھے بہرے بن کر بس اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ صراحتاً ایک دم غلط بات ہے کہ کسی شہید کو ہم اس طریقے سے ہائی لائٹ کریں اور اس کی تصویریں لوگوں تک پہنچائیں. اور آپ کو میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ واٹس ایپ پر کئی ایسی خبریں ہیں جو لوگ خاص طور پر گھڑ گھڑ کر اس میں ڈالتے ہیں. بعض لوگ دوسروں سے دشمنی نکالنے کے لیے بھی کسی کی تصویر ڈال دیتے ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں کہ یہ گم ہو گیا ہے، اور اطلاع ملنے پر جو ہے یہ نمبر پہ اسی کا فون نمبر یا اسی کے کسی رشتہ دار کا نمبر ڈال دیتے ہیں اس سے مذاق کرنے کے لیے. اب لوگ اس کو فون کرتے ہیں اور وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر ایک صاحب نے میسج کیے، بولے ایک بے سہارا بچی اس کو فلانے ہاسپٹل میں کوئی چھوڑ کر چلے گیا، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے اور وہ یہ ہاسپٹل میں ہے، اور نیچے انہوں نے نمبر دیے. میرے ایک دوست نے ارادہ کیے، بولے میں بے اولاد ہوں، اس لڑکی کو گود لے لیتا ہوں. اس کے بعد میں وہ ہمارے اور کچھ دوستوں کے ساتھ اس ہاسپٹل میں پہنچے. پہنچنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ بھئی وہ فلانی بے سہارا بچی کہاں ہے؟ دیکھو بولے یہ اس کی فوٹو ہے اور یہ میسج ہمارے تک پہنچا ہے، میں اس کو گود لینا چاہتا ہوں، اگر ہے تو آپ دے دیجئے، جو بھی آپ کی فارمیلٹیز ہوں گی میں کمپلیٹ کر کے اسے گود لینا چاہتا ہوں. ہاسپٹل والوں نے کہا بولے بھائی ہمارے ہاسپٹل کے اندر پچھلے 15 دن میں کوئی لڑکی ہی پیدا نہیں ہوئی، اور ڈیلیوری کے مشکل سے 1 سے 2 کیس ہوئے ہوں گے پورے 15 دن کے اندر، تو پھر کیسے ہمارے یہاں پر کوئی کسی لڑکی کو چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ اور یہ ایک دم ہائر سیکیورٹی ہاسپٹل ہے، یہاں پہ کوئی ایسا کسی بے سہارا بچی کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا، یہاں جگہ جگہ پہ کیمرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں. پھر ان بھائی نے کہا کہ دیکھو یہ میسج تو ایسا چل رہا ہے. ہاسپٹل والوں نے کہا ہم کو بھی اس کی اطلاع نہیں ہے کہ کس نے یہ میسج بنایا، یہ کون بچی ہے اور کون اس میسج کو جو ہے لوگوں کے اندر ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اس کو پھیلا رہا ہے. تو لوگ ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں بغیر تحقیق کے اٹھا کے. کچھ خبریں تو ایسی ہوتی ہے، بولے یہ بچہ فلانے پولیس اسٹیشن کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ماں باپ کا انتظار کر رہا ہے. اب وہ بچے کی، بعض بچوں کی ایسے میسج جو ہے میں 2 3 سال سے دیکھتے آ رہا ہوں، وہ سیم بچہ اور سیم ایڈریس. کچھ دنوں کے بعد میں سوچنے لگا کہ یہ بچہ اسی پولیس اسٹیشن میں بالغ بھی ہو جائے گا، شاید اس کی شادی وغیرہ بھی وہیں ہوں گی، اور وہیں بازو میں ایک آدھی کھولی لے کر اس کو جو ہے پولیس والے آباد کر دیں گے، جب تک تو اس کے شاید ماں باپ ملنے والے نہیں ہیں. لوگ اس طرح کی خبریں پھیلاتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک صاحب جو ہے وہ ایک ہاسپٹل کے اندر اپنے داماد کو جوتے سے مار رہے تھے. انہوں نے جوتا نکالا اور خود کے داماد کو ہی مارنے لگے. تو دوسرے جو رشتہ دار تھے آزو بازو کے، وہ آئے چھڑانے کے لیے. چھڑا کے کہنے لگے بولے حضرت کیا بات ہے، آپ اپنے داماد کو جوتے سے مار رہے ہو؟ ارے بولے بے وقوف کو عقل نہیں ہے، میں نے اس کو میسج بھیجا کہ مبارک ہو تو باپ بن گیا ہے، تو ایڑے نے وہ میسج بھی 100 لوگوں کو فارورڈ کر دیا. بولے اب بولے اس کی گل پوشی کروں یا اس کو جوتے سے ماروں؟ تو آج ہمارا حال یہی ہو چکا ہے. جو لوگوں کو شوق ہوتا ہے لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے ہائی لائٹ ہونے کا، ایسے لوگ جیسا ان کو میسج آیا وہ بغیر پڑھے کے، بغیر سنے کے، بغیر تحقیق کے فوراً اس کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، جو غلط ہے اور بالکل ہمارے شریعت کے اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، ایسی بھی جو خبر ہو، جیسے میں نے بتایا ہمارے نوجوانوں کے شہادت کی، ہم ان کے لیے دعا کریں، استغفار کریں. ان کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے. بجائے اس کے کہ ان کی تصویروں کو لوگوں میں ہائی لائٹ کرے، ایسا ہائی لائٹ کرنا ان کی بے حرمتی ہے، ان کی بے عزتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بصیرت عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.